تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے طالب علموں کا واقعہ جو پڑھائی چور تھے. انہوں نے اپنے استاد سے چھٹی لینے کے لیے، وہ استاد جو کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا اور ان لوگوں کو پڑھنے کا موڈ نہیں تھا، تو انہوں نے استاد سے چھٹی کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے استاد کو یہ باور کرایا کہ آپ بیمار ہیں. اور پھر وہ کئی بچوں کے بولنے کی وجہ سے ان باتوں کا استاد پہ اثر ہو گیا اور وہ اپنے گھر کو چلا گیا. لیکن جاتے جاتے استاد نے کیا کیا، بچوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں یہاں مدرسے میں تم کو نہیں پڑھا سکتا، تم ایک کام کرو، میرے گھر کو آؤ، میں بستر پہ لیٹے لیٹے تم کو پڑھاؤں گا. اس طرح سے بچے پریشان ہو گئے کہ ہم نے ایک ترکیب کی لیکن وہ ہماری ترکیب کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہاں پر بچوں کو اور زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ پہلے تو پھر بھی ہم مدرسے میں تھوڑا آزاد تھے، اب یہاں تو گھر میں بلا کر ہم کو اور قید کر دیا گیا ہے. تو پھر وہ جو ذہین بچہ تھا جس نے پہلی ترکیب بنائی تھی، پہلا پلان کیا تھا، اس نے ایک دوسرا پلان کیا. اب دیکھیے وہ کیا پلان ہوتا ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے. گفت زیرک کہ اے قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. اب پلان کے مطابق اس ذہین بچے نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پڑھو سبق، مگر بڑی بڑی آواز سے پڑھنا، سب مل کے زور زور سے پڑھا کرو. اب سب مل کے زور زور سے پڑھیں گے تو اب یہ جو پلاننگ کے مطابق اب آگے کیا کرے گا وہ دیکھیے. چوں ہمی خادند گفت اے کودکاں، بانگ ماں استاد را دارد زیاں. تو جب بچوں نے اس طرح سے پڑھا زور زور سے، تو یہی ذہین بچہ جس نے پلان کیا تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اتنی بڑی بڑی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس طرح سے ہمارے استاد پہلے ہی بیمار ہیں، ان کو اور تکلیف ہوگی، ان کو سر کا درد ہوگا، ان کو تھوڑا آرام کرنے دو، کیوں ان کو ستا رہے ہو؟ حالانکہ اس نے یہ پلان کیا. اب اس نے ہی وہ کہہ رہا ہے درد سر افزائی دستا راز بانگ ارزدی کو درد یابت بہر دانگ. اس طرح کی بڑی آوازوں سے استاد کے سر میں درد بڑھ جائے گا. اب کیا یہ مناسب ہے کہ ایک دانگ کے لیے، ایک دمڑی کے لیے، ایک پینس کے لیے تم استاد کا سر کا درد بڑھا دو؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دانگ ہے، جس کو ہم پینس بھی کہتے ہیں یا پھر دمڑی بھی کہتے ہیں، یہ استاد کی فیس تھی. تو تم اپنی فیس کی وصولی کے لیے کیوں استاد کو اور پریشانی میں مبتلا کر رہے ہو؟ گفت استا راست می گوید روید درد سر افزوں شدم بیرون شوید. استاد نے کہا کہ ہاں یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے سر میں درد بڑھ رہا ہے اس طرح کے پکارنے سے. جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، آج میرے پڑھانے کا موڈ نہیں ہے. اس طرح سے یہ لوگ پڑھنے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. سجدہ کردن دو بگفتن دے کریم دور بادا استرنجوری و بیم. اب سب نے استاد کے سامنے سر جھکایا اور کہا کہ جناب آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، خدا کرے کہ آپ کی بیماری جلد دور ہو جائے اور آپ کا یہ ڈر جو بیماری بڑھنے کا ہے یہ کم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. یہ کہہ کر پورے لڑکے اس کے گھر سے باہر آ گئے. پس بروں جستند سوئے خانہ ہا ہم چو مرغاں در ہوائے دانہا. اب وہ بچے استاد کے گھر سے اپنے گھروں کی طرف ایسے تیزی کے ساتھ لوٹے جیسے پرندے دانے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. مادراں شاہ خشمگی گشتند گفت روز کتاب و شما
با لہو جفت. اب جیسے یہ لوگ اپنے اپنے گھر کو پہنچے، وقت سے پہلے گھر کو پہنچ گئے نا، تو ان لوگوں کی والداؤں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج پڑھنا نہیں ہے؟ آج کیوں کلاس بنک کر کے آ گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ چلو جاؤ فوری اپنے اپنے مدرسے کو جاؤ، پڑھنے کا وقت ہے اور تم کھیل تماشا کرنا چاہتے ہو، انجوائے کرنا چاہتے ہو. وقت تحصیل است اکنو و شما می گریزید اس کتاب و اوستا. یہ عمر تمہاری علم حاصل کرنے کی ہے، یہ وقت جو ہے علم حاصل کرنے کا ہے، اور تم علم حاصل کرنے کا اہم کام چھوڑ کر کتاب سے اور استاد سے بھاگتے ہو. نہیں، تم کو گھر آنے نہیں دیا جائے گا، گھر مدرسے کو جاؤ. عذر آوردند کہ مادر تو ایست، ای گناہ ازما و اس تقصیر نیست. عذر آوردند ایشاں در زماں کی گناہ ازما نمود ہے مادراں. یہ دونوں اشعار ایک ہی معنی میں ہیں. جیسا اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار مولانا روم ایک ہی شعر کو دو مختلف انداز سے لکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں لکھ دیتے ہوں اور بعد میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا شعر رکھیں کون سا نکال دیں. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے ماؤں کے سامنے عذر کیا کہ اے مائی، ہمارا قصور نہیں ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم گھر کو نہیں آئے ہیں، یا ہم کلاس بنک کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. اس کے پیچھے خاص وجہ ہے. از قضائے آسماں استاد ماں گشت رنجور و سقیم و مبتلا. یہ قدرت خداوندی ہے، اللہ کی تقدیر سے یہ کام ہوا ہے کہ ہمارا استاد بیمار پڑ گیا ہے اور درد اور تکلیف میں مبتلا ہے، اس لیے ہم کو چھٹی دے دی. مادنا گفتند مکرست و دروغ صد دروغ آرید بہر طمع دوغ. ماں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، پڑھائی چور، اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہو، یہ کھلی مکاری ہے تمہاری، یہ تمہارے ٹرکس ہیں، جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی. کھانے پینے کا لالچ تم کو کھینچ کے لایا ہے. دوغ کہتے ہیں اصل میں چھاچھ کو، بٹر ملک. تو یہاں پر خافیہ کے لیے آپ نے دروغ کے ساتھ دوغ بٹھایا ہے، تو اصل یہاں پر دوغ سے مراد یہ کھانے پینے کا شوق ہے. تو تمہیں کھانے پینے کے شوق نے چھٹی کرائی ہے اور تم ہیلا بنا کر یہاں پر آئے ہو، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں. ما صبا آئیم پیش اوستا تاب بینیم اصل ای مکر شما. اب تو تم آ گئے ہو، اس طرح کا ہیلا تراش رہے ہو، لیکن میں صبح استاد کے پاس جاؤں گی، جا کر سارا احوال دریافت کروں گی، تاکہ مجھے بھی تمہارے ان چالوں کا پتہ چلے کہ تم لوگ پڑھائی سے بھاگنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہو. کودکاں گفتند بسم اللہ رویت بر دروغ صدق ماں واقف شوید. بچوں نے کہا اپنی اپنی ماؤں سے کہ بسم اللہ، آپ جائیے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، جائیے، جا کے استاد سے ملیے، ان کی حالت کو دیکھیے، اور سچ اور جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. با مداداں آمدن دامادراں پرسش استاد سے ہر گوشہ رواں. پھر سب بچوں کی مائیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر استاد کے گھر کو پہنچی تاکہ استاد کی مزاج پرسی کریں کہ بچے جو بول رہے ہیں وہ واقعی درست ہے، وہ بیمار بھی ہے یا نہیں ہے، دریافت کرنے کے لیے پہنچی. خفتہ استا ہم چو بیمار گراں درد سرا سر ببستہ چوں زناں. اب آ کر دیکھا تو استاد گھر میں اپنے بستر پر سویا ہوا ہے، سخت بیماروں کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ سر کو کپڑا باندھے ہوئے ہے. جیسے عورتیں اکثر سر میں درد ہو تو اپنی پیشانی کے اوپر ایک باندھ لیتی ہے نا، ربن ٹائپ، ویسا عورتوں کی طرح. اب مولانا روم اس کو عورتوں کی طرح ہی بول رہے ہیں. عورتوں کی طرح استاد نے وہ پیشانی پہ ربن باندھ رکھی تھی سر میں درد کی وجہ سے. ہم عرق کردہ ز بسیاری لحاف سر ببستہ رو کشیدہ در سجاف. اور بیمار ہونے کی وجہ سے جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو رہا ہوں، تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کبھی کبھار اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سردی ہو رہی ہے. تو کبھی تو یہ سردی واقعتاً جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی یہ سردی اس کو صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے سردی ہو رہی ہے. تو سردی کی وجہ سے اس نے کئی بلینکٹس اوڑے ہوئے تھے. اب جب مائیں وہاں پر پہنچی تو زیادہ بلینکٹوں کی وجہ سے استاد پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. تو اب ان لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ استاد واقعی بیمار ہے. سر کو باندھے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، یہ کیفیت تھی استاد کی بستر پہ. آہ آہ می کنت آہستہ او جم لگاں گشتند ہم لاہول گو.
اور آہستہ آہستہ اپنے آپ میں آہ آہ کرتا جاتا تھا، کراہتا جاتا تھا۔ اور بچے جو ماؤں کے ساتھ وہاں پر استاد کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے، وہ دل ہی دل میں لاہور پڑھتے جاتے۔ خیر باشد استاد این درد سر، جانے تو مارا نمودہ زی خبر۔ اب ماؤں نے کہا کہ اے استاد، سب خیر تو ہے، اللہ بہتر کرے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت شدت کا درد سر ہے، قسم خدا کی ہم کو اس کی خبر ہی نہیں تھی، آج ہم کو پتا چلا تو ہم مزاج پرسی کے لیے آ گئے ہیں۔ گفت من ہم بے خبر بودم ازیں، آگے ہم مادر غراں کردن دہیں۔ تو عورتوں نے کہا استاد سے کہ ہم کو پتا نہیں تھا آپ کی بیماری کا۔ ان بچوں کی طرف اشارہ کر کے مائیں کہتی ہیں ان، اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے مادر غراں، یہ اصل گالی ہے۔ بچوں کو گالی دیتے ہوئے مائیں کہتی ہیں کہ یہ لوگ چونکہ شروع سے پڑھئی چور ہیں، اسی لیے یہ وہ بچے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ مولانا روم جیسی شخصیت اس طرح کی گالی تو استعمال نہیں کر سکتے، پھر یہ کیا ہے؟ پھر میں نے دوسرا نسخہ تلاش کیا اور اس میں دیکھا تو یہ گالی نہیں تھی۔ آگے ہم ای کو دکاں کردن دہیں، ان بچوں نے مجھے بتایا کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے ہم مزاج پرسی کے لیے آئے۔ وہ جو مادر غر ہے وہ دوسرے نسخے میں مجھے نہیں ملا، اور وہ مادر غر ہور سنس کو کہتے ہیں، ہور سنس، جیسے ہمارے پاس حرام کے بچوں کو کہا جاتا ہے۔ من بدم غافل بشغل خالقیل، بودا در باطن چنی رنج ثقیل۔ اب استاد نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھا، بیمار تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، اس قدر بھاری مرض مجھے نکلے گا اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنی پڑھانے کے کام میں مصروف تھا، بچوں نے مجھے بتایا کہ استاد آپ بیمار لگ رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو وہ بیمار تھا ہی نہیں، اور بچوں نے مسلسل اس کو یہ ہپنوٹزم کا شکار بنا کر بیمار بنا دیا ہے۔ چون بجد مشغول باشد آدمی، اوز دیدے رنج خود باشد امی۔ تو اصل بات یہاں پر مولانا روم یہی بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جب کسی کام میں فلی انوالو ہو جاتا ہے، مشغول و منہمک ہو جاتا ہے، تو باقی چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ ایک آدمی اگر زندگی میں مصروف ہو جائے، دنیا کے کاموں میں ہی صحیح، بہت زیادہ مصروف ہو جائے، تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں اور چھوٹے موٹے پریشانیوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ اب آپ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی اصلیت کی طرف، اپنے اصل مقصد کی طرف نہیں جاتا، اس لیے دنیا کی پریشانیاں تجھے ستاتی ہیں۔ تو اپنے اصل مقصد کو دیکھ، اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کرنے میں لگ جا، روحانیت کے میدان میں اتر جا، پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں تیری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اسی احساس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ آپ فری ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں بھی جو لوگ فری رہتے ہیں نا، جن کو کام وغیرہ نہیں رہتا، گھر میں فری رہتے ہیں، وہ ہر تھوڑے دن کو بیمار پڑتے ہیں۔ اسی لیے میں ابتدا سے کہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ بہت زیادہ شدید قسم کی جب مصروفیات رہے گی، بیماریاں اپنے آپ ہی دور ہو جائیں گی۔ تو پوری طریقے سے مشغول ہو جاؤ، اصلی مقصد کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، یہ ساری چیزوں کو کونے میں کر دو۔ یہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ اپنے مقصد میں انہماک کے ساتھ لگے رہیں تو یہ بیماریاں آئیں گی بھی نہیں۔ از زنان مصر یوسف شد ثمر، کہ ز مشغولی بے شد ذیشاں خبر۔ مصر کی عورتوں کا واقعہ یاد رکھو، یوسف علیہ السلام کے قصے میں کس طرح سے وہ یوسف کے حسن کو دیکھنے میں مشغول ہو گئیں کہ ان کو انگلیوں کے کٹنے کا تک احساس نہیں ہوا۔ اتنی زیادہ مشغول ہو گئی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ پارا پارا کرد سائد ہائے خیش، رو والے کے نہ پس بینت نہ پیش۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ جب ایک چیز کا عشق پیدا ہوتا ہے، ایک چیز کا کریز پیدا ہوتا ہے، تو یہ عاشق، یہ کریزی انسان نہ اگلا دیکھتا ہے نہ پچھلا دیکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اے بسا مرد شجاع اندر حراب، کہ بے برت دست و پائے شرح زراب۔ لڑائی میں جائیے، جہاد ہوتا ہے،
تلواریں لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے بہادر ایسے ہوتے ہیں کہ تلواریں دشمن کی ان کے ہاتھ پہ سر انداز ہو جاتی ہیں، ان کے پاؤں پر وار کر دیتی ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، بس وہ لڑتے رہتے ہیں۔ نہ ہاتھ کے کٹنے کا احساس ہوتا ہے، نہ پاؤں کے کٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ خون بہہ رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور مجاہد ہے کہ لڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ او ہما دستاورد درگیر و دار، بر گمانے آ کے ہستو برقرار۔ اور جس ہاتھ کو مار لگا ہے، جس ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، اسی ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ ہے انہماک۔ جب انہماک طاری ہو جاتا ہے، جب کسی چیز میں آپ ڈوب جاتے ہیں، تو بھی یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے، اس میں آپ چلے جائیں، ڈوب جائیں، فلی کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کے بعد آپ کو مچھر کاٹے گا، اس کے بعد آپ کو چوہا کاٹے گا، اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کیا ہو گیا، حالانکہ آپ سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ لیکن انہماک اس حد تک انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ گرمی سردی کا احساس تو بہت معمولی چیز ہے۔ خود نہ بیند دست رفتہ در ضرر، ہوں ازو بسیار رفتہ بے خبر۔ وہ خرابی میں اپنے ہاتھ کو تک نہیں دیکھتا کہ کیا ہو گیا اس کے ہاتھ کے ساتھ، بے خبری میں بہت زیادہ خون بھی بہہ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہی بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر روح کی طرف توجہ کرے تو جسم کی طرف سے بے توجہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روحانیت کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جسمانی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ جسم روح کے لیے صرف لباس کی طرح ہے۔ اصل شخصیت آپ کی آپ کا لباس نہیں ہے، لباس تو بدلتا رہتا ہے۔ اصل چیز آپ ہیں، اسی طرح آپ کا جسم اصل نہیں ہے۔ جیسے آپ کے جسم کے لیے ایک لباس ہے، ویسی آپ کے روح کے لیے لباس آپ کا جسم ہے۔ روح کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے، روح کی بھی ایک پاؤں ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ روح کے ہاتھ کے لیے آستین کی طرح ہے، آپ کا جو پاؤں ہے وہ روح کے پاؤں کے لیے صرف موزے کی طرح ہے۔ اصل چیز کیا ہے اس کی طرف آؤ۔ تابدانی کے تنامت چون لبیس، رو بجو لابس لباس را ملیس۔ خبردار یاد رکھو یہ بات کہ جسم صرف لباس ہے، اصل نہیں ہے۔ جب آپ کو موت آ جائے گی تو آپ کا صرف لباس اتار لیا جائے گا، اتنا ہی ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ لباس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے شخصیت کی طرف توجہ کرو۔ لباس پہننے والے کو تلاش کرو، لباس کو تلاش مت کرو۔ روح را توحید اللہ خوش ترست، غیر ظاہر دست پائے دیگرست۔ اور روح کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توحید، وہ اختیار کرو۔ اس کے ہاتھ پاؤں الگ ہیں۔ یہ جو آپ کو ہاتھ پاؤں نظر آ رہے ہیں، یہ جسم کے ہاتھ پاؤں، یہ اصلی ہاتھ پاؤں آپ کے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے، کیوں جسم کے ہاتھ پاؤں اصلی نہیں ہیں؟ جو چیز ہم کو نظر ہی نہیں آتی وہ اصلی ہے، ایسا ہم سوچتے نا، اس کی مثالیں آپ آگے دیں گے، سمجھائیں گے۔ دست و پا در خواب بینی ویتلاف، آ حقیقت داں مدانش از گزاف۔ تم خواب دیکھتے ہو نا، خواب تو دیکھتے ہو نا، کبھی تم خواب میں دوسروں کو دیکھتے ہو، کبھی تم خواب میں خود کو دیکھتے ہو۔ یہ جو تم خواب میں خود کو دیکھ رہے ہو، دوسروں کو دیکھ رہے ہو، کیا دوسروں کے اور تمہارے کے خود کے ہاتھ پاؤں ہیں؟ ہے؟ اگر تم نے کسی آدمی کو خواب میں دیکھ کر اس کے اوپر گولی چلا دی اور وہ مر گیا، جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو وہ مر جائے گا کیا؟ نہیں مرے گا، اس کو تو دھکا بھی نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کہ وہ عالم مثال کے ہاتھ پاؤں تھے، یہ جسم انصری کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھو، بیکار باتیں مت سمجھو اس کو۔ جو لوگ اس میدان کے بارے میں کچھ جانتے نہیں یا جاننا چاہتے نہیں، ان لوگوں کو یہ ساری باتیں بیکار لگتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بیکار باتیں نہیں ہیں، اصلیت یہی ہے۔ آتوئی کہ بے بدن داری بدن، پس مترس از جسم جاں بیرو شدن۔
تمہارا ایک بدن ہے، ایک جسم ہے نا، اس جسم کے علاوہ ایک اور جسم ہے تمہارا. یہ جو جسم ہے اس کو جسم عنصری کہتے ہیں، اور وہ جو جسم ہے جو تمہیں اس وقت دکھائی نہیں دیتا وہ ہے جسم مثالی، اور وہ ہے اصلی چیز. اس کا تعلق ڈائریکٹ روح سے ہوتا ہے. جسم کا ڈائریکٹ تعلق روح سے نہیں ہے. روح صرف جسم کے اندر ہے، جیسا پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، بس اتنا ہی. لیکن عالم مثال کا تعلق روح سے بہت گہرا ہے. تو جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے. روح دارت بے بدن بس کاروبار، مرغ باشد در قفس بس بے قرار. روح کے بہت مشغلے ہیں بدن کے بغیر بھی. تم سمجھتے ہو کہ روح کے تمہارے مشغلے، روح کی ایکٹیویٹیز صرف تمہارے جسم سے ہے، مل کر ہی ہے؟ نہیں ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں روح کے جو آپ کرتے ہیں، جسم کو اس کی ذرا برابر خبر نہیں ہوتی، جسم کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ خود کرتے ہیں. آپ خود کرتے ہیں. اس کی مثال بھی آئیں گے، سمجھائیں گے آپ کس طرح سے آپ روح سے کام کرتے ہیں، جسم کو خبر نہیں ہوتی، جسم کا انوالومنٹ ہی نہیں ہوتا. مگر یہ جو پرندہ ہے جو پنجرے میں ہے، یعنی کہ روح، وہ اصل میں اس پنجرے سے نکلنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے. لیکن نکل نہیں سکتا نا، جب تک وقت نہیں آئے وہ نکل نہیں سکتا. اس کو آرڈر ہی نہیں ہے وقت سے پہلے نکلنے کا. لیکن وہ روح تمہاری تو ہمیشہ تمہارے جسم سے نکلنے کے لیے بے چین رہتی ہے. باشتا مرغ از قفس آیت بروں، تاب بینی ہفت چرخ پورا زبوں. ٹھہرو، صبر کرو، جب یہ پرندہ پنجرے میں سے باہر نکل کر آ جائے گا اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری روح کتنی طاقتور تھی. پرندہ جب تک پنجرے میں ہے، کتنی بھی طاقت والا رہو، کتنا ہی بلند پرواز رہے، کتنا ہی اونچا اڑنے والا پرندہ کیوں نہ ہو، جب تک پنجرے کے اندر ہے اس کی پرواز پنجرے کے اتنی ہی ہے. اس کو نہیں پہچانا جا سکتا وہ کتنا اڑ سکتا ہے کتنا نہیں اڑ سکتا. جتنا پنجرا ہے وہ اتنا ہی اڑے گا. لیکن جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھل گیا اور پرندہ پنجرے سے باہر آ گیا، تاب بینی ہفت چرخ پورا زبوں، تم ساتوں آسمانوں کو اس روح کا فرما بردار دیکھو گے. ایسی پرواز ہے روح کی. یہ حکایت گویا مت گر بشنوی، در حقیقت بر حقیقت بگروی. اگر تم کو ایک اور قصہ مناسب حال ہے میں سناؤں تو بات اور سمجھ میں آئے گی، حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اور تو حقیقت سننے کے بعد اصلیت پر گرویدہ ہو جائے گا. اب یہاں پر مولانا روم جو ہے ایک ایسے درویش کی حکایت بیان کر رہے ہیں جو ایک پہاڑ پر جا کر گورشہ نشین ہو گئے تھے، اور اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں ان کو اس دنیا والوں سے دلچسپی نہیں رہتی. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آدمی جس دنیا کا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں جس دنیا کا تعلق ہوتا ہے، اس کو اسی دنیا اور اسی دنیا کے کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے. جیسے بچے بھی آپ دیکھیں گے ایک ہڈن نیچرل ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کے، تو اگر وہ ہڈن نیچرل ٹیلنٹس ہوں گے تو جس ٹیلنٹ کے وہ ہوں گے اسی میدان میں جانا وہ پسند کرتے ہیں. وہی حال ہوتا ہے. بود درویشے بے کوہسار مقیم، خلوتورا بود ہم خواب و ندیم. ایک درویش ایک پہاڑ میں جا کر قیام پذیر ہو گیا، اکیلے، کوئی اس کے پاس آئے نہ جائے، دن رات اس کا اکیلا پن ہی اس کا ساتھی. چون ز خالق می رسید دورا شمول، بود از انفاس مرد و زن ملول. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا.
تو جو ہوا اللہ کے پاس سے اس کو آتی اسی سے وہ سکون محسوس کرتا تھا. وہ انسانوں کی سانسوں سے بھی تنگ تھا، نہ مردوں سے دلچسپی نہ عورتوں سے دلچسپی، اس کو دنیا والوں سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں. ہم چنا کے سہل شد مارا حضر، سہل شد ہم قوم دیگر را سفر. جیسا انسان کو، دیگر انسانوں کو جو تمدنی ہوتے ہیں نا، سویلائزڈ ہوتے ہیں، وہ شہری زندگیوں کو، لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتے ہیں، سرداری پر عاشق ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، اکیلے میں دیواریں ان کو کاٹ کھانے آتی ہیں، اکیلاپن برداشت نہیں کرتے. ویسے ہی اس درویش کا حال ہو گیا تھا کہ اکیلے پن میں وہ سکون محسوس کرتا اور لوگوں کے بیچ اس کو بیزارگی ہوتی. اپنے کام سے ہی اس کو مطلب تھا. ہر کسیرا بہرے کار ساختند، میل آراں در دلش انداختند. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک ایک کام کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک ایک کام کے لیے بنایا ہے، اور اس کام کے لیے جو ٹیلنٹس چاہیے اس کے اندر ڈال دیے، اس کام کے لیے جو دلچسپی چاہیے وہ اس کے اندر ڈال دی. یہ بہت اہم فلسفہ ہے. اگر آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹس ہیں اور اس میں آپ کو دلچسپی بھی ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے بنایا ہے. دست و پا بے میل جنباں کیشوت، خار و خس بے آب و بادے کیروت. اگر رجحان نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، اس چیز کے طرف آپ کا اٹریکشن نہ ہو تو ہاتھ ہلتے ہیں نہ پاؤں ہلتے ہیں. ایک بچہ ایک ہی سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے اور اسی کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، دوسرا بچہ اسی سے اس کو الرجی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسانوں میں، بڑے لوگوں میں بھی یہی معاملہ ہے. ہر ایک کی دلچسپی ایک ایک چیز میں ہے اور وہ اسی کی طرف راغب ہوتا ہے. اور اگر اس کی دلچسپی والی چیز نہ ہو اور اسے کرنے کے لیے کہا جائے تو نہ اس سے ہاتھ ہلتے ہیں نہ اس سے پاؤں ہلتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہے اس سے. خار و خس بے آب و بادے کیروت. آپ کہتے ہیں کہ جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے نا، کچرا، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ اگر ایک جگہ ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں. جب تک ندی یا پانی کا بہاؤ نہ ہو وہ اپنی جگہ ہل نہیں سکتے. انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. انسان وہی کچرے کی طرح ہے. جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں نا، اس کے جو قدرتی طور پر اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، وہ اس پانی کی طرح ہے جو اس کو بہا کے لے کے جاتے ہیں. انسان اپنے ٹیلنٹس کی وجہ سے ہی آگے بڑھتا ہے اور وہ قدرت کی جانب سے عطا کردہ ہے. گرب بینی میل خود سوئے سما، پر دولت برکشا ہم چوں ہما. اگر کوئی انسان آسمان کی طرف اپنا رجحان دیکھے، یعنی عالمی روحانیت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہوئی دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. اور جیسے خوش نصیب پرندہ ہما اپنے پر کھول کے آسمان پر اڑتا ہے، ویسے ہی تم ہما کی طرح پر کھول کر آسمان پر اڑنا شروع کر دینا چاہیے. آپ روحانی مجلسوں میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر قدرت نے وہ ٹیلنٹس دیے ہیں، اور اگر وہ ٹیلنٹس نہ ہوتے تو آپ کہاں سے آتے. لہذا آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس میدان میں حرکت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد فضاؤں میں روحانیت کی ہما کی طرح اڑ سکتے ہیں. ہما ویسے ایک تصوراتی پرندہ ہے، اصلی پرندہ نہیں ہے. ہما کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ ہما ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر سے اگر وہ گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. ایسا ایک تصوراتی بات ہے. اکثر ادب میں شعراء وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ پرندہ جس کے بھی سر سے اوپر سے گزر جائے وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے. تو ہما کو اتنا بڑا پرندہ مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہما نام کا کوئی پرندہ ہوتا ہی نہیں ہے. ور ببینی میل خود سوئے زمیں، نو ہمی کن ہیچ منشی از ہنی. اور اگر تم اپنا رجحان زمین کی طرف دیکھو، دنیا کی طرف دیکھو، دنیاوی معاملات کی طرف دیکھو کہ تمہاری ساری دلچسپی دنیا کی چیزوں کی طرف ہو رہی ہے، پیسہ کمانا، عزت کمانا، شہرت کمانا، بڑے بڑے ڈگریاں لینا، لوگوں میں اپنا اسٹیٹس بنانا،
اچھے سے اچھا عالیشان گھر بنانا، لوگوں کے سامنے شان اور شیخی کرنا، یہ چیزوں میں اگر تمہاری دلچسپی ہے تو اس کا مطلب زمین کی طرف تمہاری دلچسپی ہے۔ تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قسمت پہ رونا چاہیے اور روتے ہی رہنا چاہیے، تھک کے نہیں بیٹھنا چاہیے، روتے ہی رہنا چاہیے۔ عاقلاں خود نوحہ پیشی کنند، جاہلاں آخر بسر برمی زنند۔ عقل مندوں میں اور بے وقوف لوگوں میں یہی تو فرق ہوتا نا۔ عقل مندوں میں اور بے وقوف لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عقل مند آدمی پہلے روتا ہے اور بے وقوف آدمی آخر میں روتا ہے۔ جو فیوچر کا سوچتے ہیں وہ پریزنٹ کا نہیں سوچتے، اور جو فیوچر کا نہیں سوچتے وہ پریزنٹ کا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ رونا اگر تمہاری قسمت میں ہے تو آج ہی رو لو تاکہ تمہارا فیوچر اچھا ہو جائے۔ آج اگر انجوائے کرو گے تو فیوچر میں رونا پڑے گا۔ بچہ کم عمری میں جب محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، اپنے کھیل کود کو، انجوائمنٹ کو خدا حافظ کرتا ہے، آگے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اور ابتدائی دنوں میں بچہ اگر کھیل کود کی طرف ہی رہتا ہے، انجوائمنٹ کی طرف ہی رہتا ہے، تو آگے کی زندگی میں جا کر ہوتا ہے۔ تو اب تم طے کرو کہ تمہیں اب رو لینا ہے اور آگے کی زندگی اچھی کرنی ہے، یا اب زندگی اچھی طریقے سے گزارنا ہے اور آگے کی زندگی میں رو لینا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اب رونے کو پسند کرے، آگے اچھی زندگی گزارے۔ زبتدائے کار آخر را ببی، تانا باشی تو پشیماں یوم دی۔ کام کے شروع کرنے کے دوران ہی انجام کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ اگر انجام اچھا ہے تو ابتدا کی تکالیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، برداشت کر لو۔ اور اگر انجام برا ہے تو ابتدائی اچھی زندگی لے کر کیا کریں گے؟ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ قیامت کے انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ دونوں مثالیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو ابتدائی زندگی تو اچھی گزار رہے ہیں، اپنے فیوچر کو برباد کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت کی سوچتے رہتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان بچوں کی طرح ہے جو اپنا فیوچر اچھا کرنے کے لیے اپنا پریزنٹ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ کھیل کود، تماشا، انجوائمنٹ میں کوئی توجہ نہیں رکھتے۔ بس یہی فرق ہے۔ ایک وہ جو اپنی ابتدائی زندگی کو نظر انداز کر کے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچے، ایک وہ جو اپنی اس زندگی ہی کو سب کچھ سمجھے، آگے کی پرواہ نہ کرے۔ وہ آدمی فیوچر میں آگے جانے کے بعد پریشان ہوتا ہے۔ ویسے ہی دنیا اور آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ جو دنیا دنیا کرتے رہتے ہیں، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ جو لوگ صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا کرتے رہتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا کرنا ہے تو دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ایسا کہو۔ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، لیکن بھلائی مانگو۔ بھلائی، یہاں پر لفظ حسنہ اضافہ کیا گیا، بھلائی مانگو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ آگے کی سوچتے ہیں کہ ہر جملے میں ان کا آگے دور اندیشی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ایک صاحب کی حکایت آپ بیان کر رہے ہیں جو سنار کے پاس جاتا ہے اور اسے ترازو مانگتا ہے کہ مجھے ترازو چاہیے، تو وہ جواب دیتا ہے میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے چھلنی نہیں مانگی ہے، میں ترازو مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ترازو مانگ رہا ہوں، آپ نے تو پہلے کہا کہ میرے پاس چھلنی نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ نہ میں نے چھلنی مانگی ہے نہ میں نے جھاڑو مانگی ہے، میں تو ترازو مانگ رہا ہوں۔
تو اس نے اس سوال کے وہ جواب کیوں دیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی.